تراویح کی دعائیں یعنی ہر 4 رکعت کے پڑھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو تراویحہ کہتے ہیں، اور تراویح لفظ کے اعتبار سے جمع یعنی پلورل ہے، تو لہٰذا جو تراویحہ میں بیٹھتے ہیں اس اعتبار سے کیا کرنی چاہیے، یا کوئی دعا مخصوص یا منقول، اس سلسلے میں بات یاد رہنی چاہیے کوئی دعا مخصوص یا منقول نہیں ہے، اس لیے جس سے جو دعائیں کر سکتا ہے وہ اختیار ہے، چاہے اس دوران کوئی نفلی نماز پڑھے، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے دعا مانگے، چاہے کوئی دعا جیسے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، وہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کوئی کسی چیز کو مخصوص کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی سنت ہے، یہی خاص ہے، تو اس صورت میں کہا جائے گا بھائی یہ طریقہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ ایک جماعت فوراً کہتا ہے اس دعا کا کرنا بدعت ہے۔ بھائی بدعت وہ چیز ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس کے نہ کرنے والے کو لعن طعن کیا جائے، تو اس صورت میں اس طرح کی تشدد اور سختی جو دین میں نہیں ہے اس کو پکڑ کر کرنا اور دوسرے کو لعن طعن کرنا، پھر یہ بدعت ہے۔ البتہ کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، کوئی زبانی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، تو ہر ایک کو اختیار ہے کچھ بھی کوئی عمل کرے۔ البتہ اس میں کوئی لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دعا مخصوص ہے یا دعائیں مانگنا ضروری ہے یا تلاوت کرنی ضروری ہے، تو اس صورت میں پھر وہ بدعت ہے، یعنی وہ دین سمجھ کر کر رہا ہے اور اسی کو سنت سمجھ رہا ہے، تو لہذا وہ پھر بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور بدعتی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تراویح، تلاوت کچھ قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں اس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو پھر بدعت ہے، اور وہ چیزیں جو دین سمجھ کر نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ تو البتہ تراویح کے بعد ہر تراویحہ کے بعد جو بیٹھ کر آرام کوئی کرتا ہے، کوئی آرام بھی کر سکتا ہے، سکون سے بیٹھ بھی سکتا ہے، کوئی دعائیں پڑھ سکتا ہے، کوئی دعائیں مانگ سکتا ہے، کوئی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی ذکر اذکار کر سکتا ہے، تو اس لیے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، تو لہذا اس سلسلے میں ہر ایک کو اختیار ہے، تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی پر فتویٰ ٹھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔